لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقد خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ اذان محترم مومنین اور مومنات سامعین کرام، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا، نعمت وجود سے لے کر، نعمت والدین سے لے کر، نعمت رزق سے لے کر، نعمت لباس سے لے کر، نعمت ہدایت اور علم سے لے کر، جتنے اس دنیا کے اندر پروردگار عالم کے عطاؤں کے مظاہر پھیلے ہوئے ہیں، انسان شمار کرنا چاہے اس کی زندگی چھوٹی ہے، اس کے پروردگار عالم کے عطا کردہ نعمتوں کے مظاہر زیادہ ہیں۔ اس میں جب پروردگار عالم ایک کمزور انسان کو نعمتیں عطا کرتے 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 مضبوط بنا دیتا ہے، وہ بچہ کہ جو کروٹ بھی ایک وقت میں اپنی مرضی سے نہیں لے پا رہا، آہستہ آہستہ پروردگار عالم کا رزق کھا کھا کر، اس کی نعمتوں سے استفادہ اور فائدہ اٹھا اٹھا کر وہ اپنی گوشت اور اپنی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، اور جب کسی قابل ہو جاتا ہے تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہ ایک انسان کی ذہن کی، برین کی ڈیولپمنٹ کا یقیناً حصہ ہے۔ بچے کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بچے کی اگر بچپن میں بھی کوئی پسند ناپسند ہے تو اسے رہنے دیجئے، اسے خراب نہ کیجئے، اس لیے کہ یہ اس کی اپنی پرسن اور پرسنل کی آئیڈنٹیٹی ہے کہ جو ڈیفائن ہو رہی ہے، بن رہی ہے، اس کی اپنی آئیڈنٹیٹی ہے کہ وہ کچھ چیز پسند کر رہا ہے اور وہ کوئی چیز پسند نہیں کر رہا، تو یہ اس کی اپنی پرسنالٹی ہے کہ جو ڈیولپ ہو رہی ہے، یعنی اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، وہ یہ پسند کرتا ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتا، تو اس کو رہنا چاہیے۔ لیکن جب یہ انسان کا اپنے آپ سے، اپنے نفس سے محبت کرنا ایک ایسے لیول پر آ کر رکتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو دیگر بندگان خدا کا خدمت گزار، انہی جیسا ایک انسان فرد نہیں سمجھنے لگتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ جتنے انسان اس دنیا کے اندر ہیں یہ سارے کے سارے میرے ماتحت ہیں، ان سب کو میری بات سننی چاہیے، ان سب کو جو میں کہوں وہ ماننا چاہیے، ان سب کو مجھے فالو کرنا چاہیے، مجھے انہیں فالو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ایسا انسان کی زندگی میں پوائنٹ آف ٹائم آتا ہے کہ جہاں پر اسے یہ لگنے لگتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے اور جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان شہرت طلبی کے اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا مقام جو ہو مجھے ملنا چاہیے، اس دنیا کے اندر جو بلند ترین کوئی ڈیزگنیشن ہے، بلند ترین کوئی اگر منصب ہے تو وہ میرے پاس ہونا چاہیے،
اور اگر کسی شخص کو اس بات کی طلب ہو جائے کہ مجھے شہرت چاہیے، مجھے جاہ طلبی کا نشہ مجھ پہ میرے سر پر سوار ہو گیا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر انسان کچھ انفرادی مسائل کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے اور کچھ سوشل اور اجتماعی مسائل کے اندر، معاشرتی مسائل کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کے ساتھ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو کچھ انسان ہوتے ہیں کہ جو خوش ظرف اور اچھے ظرف والے ہوتے ہیں، کچھ کم ظرف ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرم اپنے ہر بندے پر ہے، مگر کچھ ایسے کم ظرف افراد ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھوں پر پروردگار عالم کی نعمتوں کی وجہ سے پٹی پڑ جاتی ہے، ان کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں کہ میں اس منعم کو تلاش کروں، اس حقیقی نعمت دینے والے رب الارباب کو ڈھونڈ کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں اور اپنے آپ کو اس کی بارگاہ کا ایک چھوٹا سا حقیر خادم قرار دے دوں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بارگاہ الہی کے اندر سجدہ ریز ہو جائے گا، پھر وہ مخلوقات خدا بندی کے سامنے بھی جھک جائے گا، حلم اور بردباری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے گا۔ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ میری طرح کے انسان ہے، یہ سوچے گا کہ وہ جو میرا رب ہے، رب الارباب، جس نے مجھے خلق کیا ہے، اسی کی یہ بھی مخلوقات ہیں، لہٰذا اگر میں پروردگار عالم کا مرہون منت ہوں تو ان کا بھی مجھے خادم ہونا چاہیے۔ اب میں آپ چھوٹی سی یہاں پر یہ جو ایک مقدمے کے طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی، کیا ہمارا موضوع ہے، کس موضوع پر، کس ٹاپک پر بات ہونے والی ہے؟ موضوع یہ ہے کہ انسان کو شہرت طلب کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، کتنی ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ آج کل کا جو دور ہے ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے اور ڈیجیٹل دور ہے۔ اس دور کے اندر آپ دیکھ لیجئے ہر اگلا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لائکس بڑھ جائیں، میری فالوئنگ بڑھ جائے، میرا پیج سب سے اوپر آ جائے۔ اچھا، اب اس کے اندر کوئی تفریق نہیں رہی، جتنے بھی دنیا کے شعبے ہیں سارے کے سارے، کمرشل شعبے ہوں، نان کمرشل شعبے ہوں اور ریلیجس شعبے بھی اگر ہوں، تو ان کا بھی اس کے اندر اب عمل دخل شروع ہو گیا، پرسنل ہوں، انڈیویجولز ہوں یا گروپ ہو۔ آپ دیکھتے چلے جائیے، اگر ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے، جس طرح سے کہ میرا ایک اگر پیج ہے تو اب میں پوری کوشش کروں گا کہ مجھے کس طرح سے اس کو بوسٹ کر کے اوپر لے کر آنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں کیسا ہے، اب اگر ہم اس کی بات کریں گے تو یہاں پر رک کر ایک چھوٹا سا ود دی بریکٹس ایک بات کر کے میں آگے نکل جاؤں تاکہ ہم دو چیزوں کو مکس نہ کریں۔ اگر ریلیجس لیول پہ کوئی چیز ہو رہی ہے تو یقیناً اس کی نیت یہ ہے کہ میرا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، حق کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کانوں تک پہنچے اور جو پروردگار عالم کا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ مگر جو شہرت طلبی اور مقام اور جاہ اور منصب کی انسان کو لالچ اور اس کی ایک تڑپ ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر انسان کے اندر جو سب سے پہلی چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے نفاق، وہ ہے جھوٹ، وہ ہے دھوکہ دہی، وہ ہے دروغ گوئی یعنی کہ جھوٹ بولنا، مکر و فریب۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الدار الاخرہ، وہ جو آخرت کا مقام ہے، وہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں، وہ جو دار الاخرہ ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا فی الارض، کہ یہ جو آخرت کا مقام ہے نا، یہ جو آخرت کا گھر ہے، یہ آخرت کا گھر ہم نے رکھا ہے، قرار دے دیا ہے، نام کر دیا ہے، اپروو کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین پر علو نہیں چاہتے۔ علو بلندی، بلندی کا مطلب کیا ہے؟ بلندی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے کچھ لوگوں کو کہ یہ تو بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں۔ ڈاؤن ٹو ارتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکساری، تواضع، حلم، بردباری، پولائٹنس، کامنس۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ تواضع نہیں، تکبر، بلندی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤں گا بھائی، تو ہم دونوں میں فرق ہے، اس کا لیول دیکھو، میرا لیول دیکھو، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ رسالت ماپ مولا کائنات ائمہ اطہار علیہ السلام صحرا کے اندر ایک دائرہ بنا ہوا ہے اور رسالت ماپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر سفر پر ہیں، کسی راستے پر ہیں، وہاں بیٹھ کر رسالت ماپ غذا تناول فرما رہے ہیں۔ ایک شخص قریب سے گزرا، رک کر رسالت ماپ کو تلاش کرتے کرتے آ کے رکا، اس دائرے کے وہ جو سرکل بنا کے رسالت ماپ اس سرکل کے اندر بیٹھ کر ان کے اصحاب کے ساتھ غذا تناول فرما رہے ہیں۔
آنے والے شخص نے رک کر سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو محمد مصطفیٰ ہے؟ رحمت للعالمین، مدینہ آنے کے بعد تو مسلمانوں کی ریاست کے علم بردار، مگر آنے والا پہچان نہیں پا رہا کہ یہ جو سارے بیٹھے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ اب آ جائیے، پروردگار عالم کیا ارشاد فرمائے؟ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، نہ وہ بلندی چاہتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں۔ ارے بھائی، بلندی اور فساد، یعنی کہ فساد کو عطف کیا ہے بلندی پر، علو پر، یعنی قرآن کریم کی آیت ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکونت میں حکمت ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے لا یریدون علوا کے بعد فسادن کیوں لفظ استعمال کیا؟ کوئی اور لفظ آ جاتا، تکبر کا لفظ آ جاتا، نہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر فساد علو کے اوپر، یعنی کہ بلندی کے اوپر، جاہ طلبی کے اوپر عطف ہو رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہونا ثابت ہے جاہ طلبی کے ساتھ۔ کس کا؟ فساد کا۔ مطلب جب انسان شہرت طلبی اور مقام اور جاہ اور منصب کی پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے، اور اگر وہ اس کو پا لے تو پھر کیا ہونا لازمی ہے؟ کیا چیز ہے which is bound to happen جاہ طلبی کے بعد، مقام منصب کے بعد؟ فساد۔ کیونکہ مقام کا حاصل کر لینا ایک ٹاسک ہے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد اسے مینٹین کرنا یہ ایک دوسرا ٹاسک ہے۔ اب ایک حدیث ہے امام معصوم علیہ السلام، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من طلب الرئاسہ ہلک، جس نے شہرت طلبی اور جاہ طلبی کی راہ اختیار کی، یعنی جو مقام اور منصب کے پیچھے بھاگا، ہلک، وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد نہیں ہلاک ہوئے ہیں، وہ تو بلکہ اور دنیاوی اعتبار سے اور بلندی پہ جا رہے ہیں، اور ان کی چیزوں میں اور ایسٹس میں اور چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ ہلاک تو نہیں ہوئے۔ ہلاکت کون سی والی ہلاکت ہے؟ ان کی خودی کی ہلاکت، ان کی اپنی پرسنالٹی کی ہلاکت، ان کی اپنی مرضی کی ہلاکت، ان کی اپنی چاہ کی ہلاکت۔ انسان جب کسی بڑے مرتبے پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے گولز کچھ اور ہوتے ہیں، مگر جب اس منصب پر پہنچ جاتا ہے تو اس منصب پر پہنچنے کے بعد، یعنی کہ مشہور ہو جانے کے بعد، ہم اس کو اسی تک محدود رکھتے ہیں، کنفائنڈ رکھتے ہیں، شہرت اور مشہور ہو جانے پر، بہت ہی ہائی پروفائل ہو جانے کے بعد انسان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی اب تو میں ہائی پروفائل ہو چکا ہوں، اب تو میں ایک بڑا پبلک فگر بن چکا ہوں، اب تو میں اس رتبے پر پہنچ چکا ہوں، اس ڈیزگنیشن پر پہنچ چکا ہوں، اب تو مجھے اسے مینٹین کرنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر جو دوست احباب ہوتے ہیں آپس میں، جو ساتھ چلنے والے حاشیے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اب یہ نیچے نہ آنے پائے، جو تم 10 میں سے 10 پہ پہنچ گئے ہو، اب یہ 9.5 9.8 9.7 نہیں ہونا چاہیے، اب تم نے اسی پہ رہنا ہے۔ اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ جو اس سے کروائیں گے وہ کرنے کو تیار ہے۔ تو ہوا یا نہیں ہوا ہلاک؟ اپنی خودی کو اس نے ہلاک کر دیا۔ کس چیز کے لیے؟ اس اپنے مقام کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اچھا، کیا ایسا طلب کیا گیا ہے شریعت کے اندر کہ انسان کو کرنا چاہیے؟ بلکہ الٹ ہے۔ روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام والا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے پانی جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ گھاس اگتی ہے، اسی طرح سے جہاں پہ شہرت ہوتی ہے وہاں پر فساد ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ بہت سی جگہ ہوں گی، آپ دنیا کے ایسے شہروں کے اندر گئے ہوں گے کہ جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میٹیلک روڈز ہوتے ہیں، جہاں جن پر گاڑیاں چلتی ہیں، ان کے دائیں بائیں، حتیٰ کبھی کبھار ان کے درمیان میں سے بھی گراس اگنا شروع ہو جاتی ہے، گرینری نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ افریقن سائڈ پر چلے جائیے اور ویسٹرن جگہوں پہ، شہروں میں چلے جائیے، وہاں پر کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی ہمارے وطن عزیز کے اندر بھی اگر آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، آپ جو روڈز ہیں ان روڈز کے رائٹ اینڈ لیفٹ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں گراس بہت زیادہ ہے، گرینری بہت زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ روڈ جو ہے، جس سڑک کے اوپر گاڑیاں چلنی ہیں، اس کو چیر کر، اس کے سینے کو چیر کر گراس اور پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں باہر۔ کیوں؟ پانی کا زیادہ ہونا، کثرت ہونا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر پانی ہوگا وہاں پر چاہتے نہ چاہتے
چاہتے نہ چاہتے گراس اگ جائے گی، ینبتو نکل آتی ہے، ینبتو کا مطلب کاشتکاری نہیں ہے، پھوٹ پڑنا، خود نکل آنا. آپ کی مرضی کو نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے بیج ڈالا تو نکلے گا، نہیں، جہاں پانی پڑے گا وہاں سے گرینری اور ویڈز اور گراس نکل آئے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے آپ کو جاہ طلبی سے، زیادہ شہرت سے بچاؤ، اس لیے کہ زیادہ شہرت تمہیں اس کی چمک اپنی جانب کھینچے گی تو صحیح، لیکن ایک مرتبہ اگر تم نے اس شہرت کی طرف لپک کر اسے حاصل کر لیا تو پھر یاد رکھنا انسان کی طرف نفاق، منافقت، ہپوکریسی، فساد، جھوٹ، فریب، دروغگوئی، یہ سب کچھ آ جائے گا. اب آ جائیے کیا تھا کہ جس کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کو زہر دیے گئے، قتل کیا گیا، ان پر تلواریں چلائی گئیں، انہیں ستایا گیا. کیوں؟ یعنی کہ آپ مجھے یہ بتائیے، فرعون نے انبیاء کو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کیوں اتنا ستایا؟ بعد میں، پہلے تو پالا، لیکن جب وہ پالنے کی سٹیج سے گزر رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ بچوں کو قتل کر رہا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں پر، یعنی 60,000 سے زیادہ بچوں کے گلوں پر چھریاں چلائی ہیں، ان کو ذبح کر دیا ناحق. کیوں؟ یہ جو میرا مقام ہے، منصب ہے، نہ چھن جائے، یہ جو میری شہرت ہے یہ کم نہ ہو جائے، یہ جو مجھے لوگ اپنا بڑا مانتے ہیں یہ ہمیشہ مانتے رہیں، چاہے مجھے اس کے لیے لوگوں کو، بچوں کو، بے گناہ معصوم بچوں کو قتل بھی کیوں نہ کرنا پڑے. اچھا، اب آ جائیے نمرود. یعنی کہ علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس طرح سے لکھے، قافیے ملائے ہیں: فرعون ملعون، شداد نامراد اور نمرود مردود. اس طرح سے قافیے ملائے. اچھا خیر، نمرود نے کیا کیا تھا؟ نمرود نے عورتوں کو شہر میں رہنے دیا اور مردوں کو شہر سے باہر بھیج دیا تاکہ نسل کے آگے بڑھنے کا سلسلہ رک جائے. نمرود، اب دیکھ لیجئے آپ انبیاء کی تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا، قوم عاد نے کیا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ کیا، دیگر انبیاء کرام. حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہارڈ شپس اور تکلیفوں کا سامنا ہوا، کیا وجہ تھی؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کو زہر دیا گیا. مامون ہے، معتصم ہے، معتمد ہے، معتز باللہ ہے، متوکل ہے، یہ جتنے ہیں. اب آ جائیے وہ جو ابن ملجم ہے، وہ جو یزید ہے، وہ جو یہ جو سارے کے سارے قاتلان ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں. ان لوگوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو، کسی کو تلوار سے، کسی کو زہر سے شہید کیا. کیا وجہ تھی؟ یہاں تک کہ ساتویں امام علیہ السلام اگر زندان کے اندر ہیں، قید کر دیا نا، ختم ہو گئی بات. موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے ہی نہیں آپ کے درمیان، وہ جو زندان میں ہیں، لیکن جو ان کی ہدایت کے نور کی کرنیں ہیں کہ جو زندان سے بھی پھیل رہی ہیں، وہ افیکٹ کر رہی ہیں ہارون کے اس مقام اور منصب کے لیے کہ جو ایک شخص قتل کرنے کے لیے ساتویں امام علیہ السلام کو جا رہا ہے، وہ بھی واپس آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نہیں قتل کر سکتا، اب تم کسی اور بندے کو بھیج دو. کیوں؟ کہ وہ تو تمہارے لیے اور اس امت کے لیے، سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، دعا طلب کر رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے. اب آ جائیے، مقام اور منصب اور جاہ طلبی انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی. شداد نے، یہ کون سے نبی کے دور میں ہے شداد؟ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد اولا اور عاد ثانیہ. تو عاد اولا سے یہ ان کا تعلق ہے، اس کا تعلق ہے شداد کا. شداد نے جو انبیاء آئے یا جو نبی آئے، ان کی تبلیغ کو فیل کرنے کے لیے سارے کے سارے جتن کر لیے، محنتیں کر کے، اور لوگوں کو مخالف کیا انبیاء کے، اور ان کو ایک طرف کونے پہ کر دیا اور ہٹا دیا اپنے راستے سے. اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے کر، یہ کہنے کے لیے اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہی اس کائنات کا سب سے بڑا حاکم ہوں، اس نے یہ طے کیا کہ اب ہم ایک جنت تعمیر کریں گے اسی دنیا کے اندر، اور وہ جنت بناؤں گا میں. کیوں؟ کیونکہ میں ربکم الاعلی ہوں. سارے کے سارے شہر کو
لگا دیا گیا. 100 ایکسپرٹس تھے اس دور کے, جتنے بڑے عالم, سول انجینئرز کہہ لیجئے, ماہرین کہہ لیجئے, ایکسپرٹس کہہ لیجئے, 100 ایسے ایکسپرٹس کو جمع کیا گیا, اور یعنی 100 میں سے ہر ایک کو 1000 مزدور اور معمار عطا کیے گئے. ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کو ایک بہت بڑی زمین, بہت بڑا ایریا دیا گیا کہ اس کو تعمیر کر کے اس کو جنت نظیر بنانا ہے. جتنے آس پاس کے بادشاہ اور رؤسا تھے, سب سے کہا گیا کہ آپ کے پاس جتنا سونا چاندی ہمیں دیجیے, ہم خریدنے کو تیار ہیں. سونا چاندی آیا, اینٹیں, سونے اور چاندی کی اینٹیں بنی, سڑکیں زعفران اور کستوری کو ملا کر سڑکیں بنائی گئی, درمیان میں سڑکیں. اب اس کا جو تفسیر کے اندر اور روایتوں کے اندر جو اس کا خاکہ ہے, شداد کی جنت کا جو خاکہ ہے وہ کیا ہے؟ درمیان میں روڈ ہے, درمیان میں سڑک ہے, دائیں اور بائیں جانب گھر ہیں. یہ پوری کی پوری جنت یا پورا کا پورا شہر, جس کا نام قرآن کریم کی سورہ فجر کے اندر ارم ذات العماد ہے. ارم اس کا نام ہے, ارم ذات العماد. ذات العماد کون؟ اس قوم کے لوگوں کو ذات العماد کہا جاتا تھا. ذات العماد مطلب بہت لمبے قدآور لوگ. تو قدآور لوگ تھے تو کیا کرتے تھے بھائی, ایک بڑی چٹان کا پیس اٹھا کر کسی قبیلے پر پھینک دیتے تھے, وہ قبیلہ پورا ختم ہو جاتا تھا. ایسے لمبے لمبے قدآور اور طاقت والے لوگ. ان کے لیے 3 منزلہ یہ گھر بنائے گئے. سڑک کے دائیں بائیں کونوں پر, سڑک کے درمیان میں پھلوں کے, تازہ پھلوں کے درخت, دائیں بائیں کونوں پر چاندی کی پائپ لائنز کہ جن سے پانی گھروں میں جاتا ہے, اور کونوں پر چلنے والا کینال, اس کینال کے اندر تازہ پانی, دودھ اور شہد کی نہریں یہ بہائی ہوئی ہیں. اب یہ جو بیچ کے اندر سڑک ہے, دونوں جانب گھر ہیں, اس کے چاروں طرف دائرہ بنا کے ایک قلعے کی دیوار جیسی ہوتی ویسی موٹی سی دیوار بنائی گئی, اور اس دیوار کے ساتھ ساتھ بھی گھر تعمیر کرائے گئے چاروں طرف. تو اب یہ سائیڈوں پر سرکولر گھر ہو گئے, اور درمیان میں سڑک کے رائٹ لیفٹ پر بھی گھر بنے ہوئے. اور ہوا کیا, جب اس نے طے کیا دن اور ٹائم اینڈ پلیس طے کیا کہ بھائی ہم ٹائم اور ڈیٹ اینڈ ٹائم طے کیا کہ دن اور وقت طے کیا ہے, ہم نے آج اس کا افتتاح کرنا ہے اور اس کے اندر داخل ہونا ہے. تو جب یہ چلے ہیں, دروازے پر پہنچا ہے اور اس کا دم نکل گیا. یہ اپنی جنت اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں پایا. شہرت طلبی, جاہ طلبی, انسان کا اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اپنی ہی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. وہ ہلاکت جو خودی کی ہلاکت, پرسنالٹی کی ہلاکت, وہ تو ہے ہی ہے. یہ مثال امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا ظاہری مطلب بھی لیں تو وہ ظاہری مطلب بھی اس کے اندر موجود ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا بالآخر. شداد کو ملا کیا؟ اب آ جائیے, یہ جو جاہ طلبی, میں جاہ طلبی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں بہت جنرل بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ نہ کسی کو خاص نشانہ بنانے کے لیے نہیں. انسان اپنے آپ کو جتنا ہو سکے لو پروفائل رکھے, منکسر المزاج رکھے, تواضع کے ساتھ رکھے. جب کسی سے ملے تو ایسا لگے سامنے والے کو کہ یہ ایسا شخص ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا دل چاہ رہا ہے, اتنا اچھا اس کا اخلاق ہے, اتنی جھک کر یہ سلام کرتا ہے, بات کرتا ہے, اتنی محبت دیتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے, جب شہرت طلبی اور جاہ طلبی کی طرف جاتا ہے, تو یہ چیزیں اس میں سے ختم ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی اور سے افضل سمجھتا ہے. اچھا, میں ایک مثال اور پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. پسر سعد. پسر سعد کون؟ جو قاتل امام حسین علیہ السلام ہے. مولا امام سید الشہداء علیہ السلام نے بلایا, اور غالباً 9 محرم کو رات میں یہ مکالمہ ہوا ہے آقا و مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کے درمیان اور پسر سعد کے درمیان. مولا کہتے ہیں کہ تو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ مولا نے مکہ سے لے کر کربلا تک, مدینہ سے لے کر کربلا تک, مولا نے مدینہ منورہ سے جو کوچ فرمایا ہے, مدینہ سے مولا جو تشریف لے کر چلے ہیں, کربلا تو پہنچے. عاشور کے دن تک مولا نے تقریباً 34 سرمنز, 34 خطبے ارشاد فرمائے, اور ان خطبوں کے اندر مولا تربیت فرمائے جا رہے ہیں, بتائے جا رہے ہیں, اصول دیے جا رہے ہیں, اپنے نانا کے دین کی ترویج خطبوں کے ذریعے سے کیے جا رہے ہیں. پسر سعد سے مولا نے پوچھا کہ تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں
اپنے نانا کی پشت پر کیسے کھیلتا تھا، ان کی زلفوں سے مجھے نانا کیسے کھلاتے تھے، اپنی زبان اپنے دہن میں نوالا رکھ کر چباتے تھے اور تیار کر کے نوالا میرے دہن میں رکھتے تھے۔ کیا تو نے میرا بچپن نہیں دیکھا؟ کیا تو نے میرا نانا سے جو تعلق ہے وہ نہیں دیکھا؟ کیا تو ہمارے مقام کو نہیں جانتا؟ کہا میں سب جانتا ہوں۔ پھر کیوں قتل کرنے کے در پہ؟ تو نہیں جانتا کہ میرے قتل سے میرے خون سے اگر ہاتھ رنگین کر لے گا تو قیامت میں رسالت میں آپ کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ کہا یہ بھی جانتا ہوں۔ تو پھر کیا چاہیے؟ کہا میں کیا کروں، میرے بچپن کا خواب ہے رے کی حکومت، وہ مجھے مل جائے، مجھے وہ چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں مجبور ہوں۔ بڑا حوصلہ چاہیے یہ جملہ بولنے کے لیے۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی یہ جملہ بولنا، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی جانتا ہے کہ یہ ابا عبداللہ ہیں، یہ امام ہیں، یہ معصوم ہیں، اور رسول کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے، تب بھی اس کی نجات یقینی ہوگی، یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں تو امام حسین کے بچپن کا ساتھی ہوں، میں تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیل کے بڑا ہوا ہوں، میں تو رسول کا زمانہ دیکھا ہے۔ اگر انسان کے خود کے اندر وہ صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے تو انسان نجات نہیں حاصل کرے گا۔ کیا ہوا؟ شہرت طلبی، جاہ طلبی، مقام و منصب طلبی، وہ چاہیے تو اس کے لیے ہاتھ کو اگر خون نواسہ رسول، جان و دل رسول کے خون سے بھی اگر ہاتھ رنگین کرنا پڑے تو پسر سعد نے کیے ہیں۔ کہاں پہنچا دیا اس چیز نے، پسر سعد کو کہاں پہنچا دیا۔ اس کے برعکس آ جائیے، ہارون الرشید کے بہت ساری اولادیں ہوں گی، ایک ایسا بیٹا تھا کہ جو اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ ہارون الرشید کی بات کر رہا ہوں کہ یخرج المیت من الحی و یخرج الحی من المیت، زندہ سے مردوں کو نکالتا ہے، مردوں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ مردہ ہارون، اس سے نکالا ایک زندہ۔ کیا زندہ؟ بیٹا سالم فطرت رکھنے والا، اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ مصر کی ایک بہت بڑی اراضی بیٹے کے نام کی، کہا یہ رکھ لیجئے، میں اگر آپ ایسا کریں گے تو میں شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور بالآخر اس نے یہی کیا۔ یہ سب کچھ چھوڑا اور جا کر مزدوری کرتا تھا، ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا، ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن، اور اس دن اتنی کمائی کر لیتا تھا کہ پھر باقی سارا ہفتہ جو ہے وہ اسے کھا کر گزارتا تھا اور لوگوں کی مدد کے ذریعے سے اور تلاوت قرآن اور عبادتوں کے اندر مصروف رہتا تھا۔ ایک ہفتہ، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، ایک شخص اسے ملا کہ جو اسے پسند کرنے لگا اور ہر ہفتہ اسے اپنے گھر دعوت دیتا تھا کام کے لیے، اور وہ آ جایا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو بستر مرگ پر تھا، تو یہ شخص اس کے قریب گیا اور جا کر کہا کہ کوئی وصیت ہو تو بتلا دو۔ کہا کہ میرے فلاں علاقے کے اندر ایک بزرگ ہوں گے، یعنی کہ ان کے والد، ان کو جا کر یہ خط دے دینا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے غفلت ختم کر لیجئے گا، غفلت کے ساتھ اس دنیا سے نہ گزر جائیے گا۔ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں ہائی پروفائل ہو جاؤں گا تو یقیناً اس کا پروٹوکول ہے، بڑی عزت ہے، بہت کچھ ہے، لیکن پھر انسان کی نہ اپنی پرائیویسی رہتی ہے، نہ انسان کی اپنی کوئی زندگی رہتی ہے، اسے لوگ چلاتے ہیں، اسے لوگ اٹھاتے ہیں، اسے لوگ بٹھاتے ہیں، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی اس دنیا کے اندر۔ اور جو حالات ہیں، جتنا انسان کے لیے ممکن ہو اپنے آپ کو منکسر المزاج، تواضع، انکساری کے ساتھ رکھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے مقام پر آنا انسان سے ایسے غلط کام کروا دے کہ جو دین کے لیے نقصان کا باعث ہو، انسانیت کے لیے نقصان کا باعث ہو، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے نقصان کا باعث ہو، اور پھر پروردگار عالم کی ناخوشی اور ناراضگی کا باعث بنے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو اپنے مزاج کے اندر نرمی اور تواضع اور انکساری پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو خیر اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے رکھا ہے وہ ہمارے شامل حال فرمائے، اور جو بدی ہے، جو برائی ہے، اسے ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والوں سے دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔